السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا مقصد اور آپ پر قرآن اتارنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمیں خوشی اور غمی کے اسلام کے ماتحت شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ سب بتا دیں، اور یہ جو کوئی آدمی ہمارا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ اسلامی قواعد و ضوابط ہیں، اسلامی کوئی معاملات ہیں، اور جب فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی، اور درمیان میں بھی، یعنی بہت سارے زندگی کے ایسے مراحل ہیں جب اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان خوشی اور غمی سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ساتھی، آپ کا صحابی جانثار، مسلمان، رشتہ دار، عزیز، کوئی بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو آپ نے اس کو سپرد خاک کیا، اور کہ جو اس کے آخری ذمہ دار حقوق تھے ان کو ادا کیا، اور مسلمانوں کو آپس میں بتایا کہ تمہارے ایک دوسرے پر کون کون سے حقوق ہیں۔ ان میں جب بیمار ہو تیمارداری کا کہا، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب جنازے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اور جب دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ اس کی بخشش کی، اس کے گناہوں کی معافی کی، اس کے عذاب قبر سے اور عذاب نار سے نجات کی، درجات کی بلندی کی، قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور اس میں جنت کا بستر بچھانے کی اور جنت کی طرف دروازہ کھولنے کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے بھی اسی جنازے میں دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو گمراہ ہونے سے بچانا، اور اس کی موت کو گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ بننے سے بھی بچانا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ صلی اللہ التثبیت فإنہ یسأل الآن، کہ اس وقت اس سے سوال جواب شروع ہو چکا ہے قبر میں، ثابت کرنے کی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ تو اس جنازے کے بعد یعنی میرے خیال میں کوئی میت کا ایسا حق نہیں رہ جاتا جو انسان اور وہ جو یتیموں سے یا بیوہ سے طلب کرے، کیونکہ جب آدمی مرتا ہے اس پہ تو سارے جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، حکم ہے اس کو فرض قرار دیا جنازے کو، اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن فرض ہے۔ سارے مسلمان اپنے بگانے دوست احباب جو بھی ہوں ان کو حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھے، اور جنازہ میں پڑھنے والے کے لیے الگ سے فائدہ رکھا ہے۔ اس کو ایک جیسے کوئی انسان کوئی چیز اپنی سیل کرنے کے لیے اس کے لیے بونس رکھتا ہے، بینیفٹس ہوتے ہیں، نفع ہوتا ہے خریدنے بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے جنازوں کے لیے آنے والوں کے لیے اپنی طرف سے بہت بڑی ڈیمانڈ کی ہے کہ جو کسی کا جنازہ پڑے گا اس کو میں 1 قرات ثواب دوں گا، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے قبر میں دفن کرنے کی شرکت میں حصہ لے گا اسے بھی 1 قرات یعنی 2 قرات، اور 1 قرات فرمایا مثل جبل احد، اس کو احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ بونس دیتے ہیں، صلہ اور بدلہ دیتے ہیں، جب کہ کوئی ایک کسی مسلمان کا جنازہ پڑتا ہے۔ تو اب اس حالت میں جن کا ایمان مضبوط ہے اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آخرت ان کو یاد ہے، وہ تو شریک ہوتے ہیں جنازوں میں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو سائڈ بزنس ہے آخرت کا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے،
اور کوئی جنازہ مس نہ ہو اور اس میں ان کی شرکت بدستور جاری رہے۔ تو یہ دونوں طرف سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس میت کے جنازے میں 40 آدمی ایسے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو جنازے کا سلسلہ ہے یہ تو میت کا حق ہے، اور بڑے بھرپور انداز میں، مخلصانہ انداز میں، بہت اتم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سید المرسلین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی کسر میت کے لیے چھوڑی نہیں ہے۔ یہ تو ہے وہ اصل حقیقی ہمدرد ہمارے نبی، جنہوں نے مرنے والے کا یہ حق ادا کیا۔ اور اس کے بعد اب جو ورثہ ہے، ظاہر بات ہے جب آدمی گھر میں فوت ہوتا ہے تو اس کی 2 طرفیں ہوتی ہیں، ایک جانب ہے جو فوت ہو گیا، اور ایک وہ طرف ہے جس کا گھر اجڑ گیا، جن بچوں کا باپ فوت ہو گیا، جن کا جو ہے وہ شوہر فوت ہوا اور وہ بیوہ ہو گئی، یا کسی کی بیوی فوت ہو گئی اور وہ اپنے رفیقہ حیات کی محبت سے، خدمت سے محروم ہوا، یا کسی کا بھائی یا کسی کی بہن، بہرحال صورت یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ ایسے 2 طرفیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے فیور دینی ہے۔ تو فوت ہونے والے کا حق ادا کرنے کے بعد اب رخ کیا ہے جو باقی غم میں مبتلا ہیں ان کے لیے 3 دن کم از کم، جو لوگ ہیں ان کے لیے تعزیت کا معنی تسلی ہوتا ہے، اب ان کو تسلی دینا ہوتا ہے 3 دن کم از کم، اور اگر بیوی تو اس کو 4 مہینے 10 دن تسلی کے ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میت کے بعد جو ورثاء کا حق ہے وہ بھی میت کے جو ہے وہ ذمہ کر دیا جاتا ہے، اور جو میت کے ورثاء جو غم میں نڈال اور مبتلا ہے ان کی فیور کے بجائے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، ایسا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور اس سے شرمندہ کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں اس کو ابھارا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ فنکشن کرے، کبھی کل کرے، پھر 27واں کرے، پھر 21واں کرے، پھر 23واں کرے، پھر 40ویں تک کہتے ہیں کہ اس کا حق جو ہے مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، 40ویں کے بعد جو ہے اس کا حق ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے، سنت کے خلاف اور بدعت ہے، رسم و رواج ہے جس کے اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور مولوی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس سارا بینیفٹ مولوی کو ملتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو فرسٹ مستفید ہے وہ مولوی ہے، کوئی بھی ختم مولوی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، اور مولوی سے پہلے وقت لیا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں ہم نے فلاں پروگرام کرنا ہے، آپ تشریف کیسے لا سکتے ہیں، آپ کو سواری چاہیے، آپ کو وقت چاہیے، کیا چاہیے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کون سا وقت مناسب ہوگا، تو اس کے پرمیشن سے ہی ساری اگلی کارروائی ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اسے خوف خدا دے دے اور اسے آخرت یاد آ جائے، تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ درست نہیں ہے اور میں آپ کو اس قسم کی چیزوں سے ڈراتا اور بچاتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں میت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، لیکن میت کے ورثاء کو بدعت و خرافات، رسم و رواج کی بھیڑ چلا کے ذلیل رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔